قدر کرنا جانتا ہے جان کی، امان کی، رشتوں کی، دولت اور وقت کی، ہدایت کی، اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کھلتے رہتے ہیں اور وہی اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجئے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غم زدہ کرے گا۔ اللہ آہستہ آہستہ دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے تاکہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ چیزوں کی حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لیا جائے اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایک وقت میں ہمیں دکھ دے رہی ہوتی ہیں، کچھ وقت بعد ہمیں پتہ چلتا ہے اسی میں ہماری بہتری پوشیدہ تھی۔ جمعہ مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شک پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک۔ اے اللہ اس جمعے کے دن ہماری خاموش دعاؤں کو سن لے اور وہ دکھ بھی دور کر دے جن کا ذکر ہم نے کسی سے نہیں کیا۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش مولا کے مالک، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا، آج کے اس روشن دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا، رزق وسیع عطا کر اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ جمعہ مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس کے لیے دونوں جمعوں یعنی اگلے جمعے تک کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ گناہوں کی بیماری کی دوا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن کریم تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا کی طرف رہنمائی کرتا ہے، چنانچہ گناہ تمہاری بیماری ہیں اور اس کی دوا توبہ و استغفار ہے۔ جمعہ مبارک۔ دعا ہے اللہ ہمارے دل میں عشق نبی، زبان پہ درود مصطفیٰ، عمل میں سنت مصطفیٰ، لب پہ نعت مصطفیٰ، دنیا میں محبت مصطفیٰ، قبر میں دیدار مصطفیٰ، حوض کوثر پر جام مصطفیٰ، پل صراط پر دامن مصطفیٰ، محشر میں شفاعت مصطفیٰ، جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک پڑھنے پر کیا ملے گا؟ چہرے کا نور، دل کا سرور، نماز کی پابندی، تہجد کی توفیق، تلاوت قرآن کا شوق، گناہوں سے نفرت، نیکیوں پر استقامت، روح کی طاقت، رزق کی برکت، زندگی کا سکون، فتنوں سے حفاظت، دعاؤں کی قبولیت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ایمان پر خاتمہ، قبر کی روشنی، درجات کی بلندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت، جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب۔ جمعے کے دن ثواب کمانے کے طریقے۔ ذکر اللہ اور درود پاک کی کثرت کیجیے، مرحومین کی قبر پر حاضری دیجیے، صدقہ و خیرات کیجیے، سورہ کہف کی تلاوت کیجیے، نماز جمعہ کے لیے جلدی مسجد جائیے، مریضوں کی عیادت کیجیے، نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنیے، غسل کیجیے، خوشبو لگائیے اور دعا کیجیے کہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی غمگین کی مدد کرے اس کے لیے اللہ پاک 73 بخششیں لکھتا ہے، جن میں سے ایک تو اس کے لیے تمام کاموں کی درستی ہے اور 72 مغفرتیں اس کے قیامت کے دن درجے ہیں۔ جمعہ مبارک۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سے چھوٹی مشکل بڑھ جائے تو صرف آپ اللہ کو پکاریں، اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے اور بتائیں آپ کی کیا چاہت ہے، رات کے ہوں یا کسی بھی پہر، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، بس آپ ایک بار اسے رجوع کریں، باقی دل کی بات نیت سے وہ واقف ہے، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جمعہ مبارک۔ جمعہ مبارک۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ آمین۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پر ہوتی ہے۔ دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے۔ میرے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کی خوبصورت زندگی کو دین و دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ آمین۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں، مجھے دکھوں سے نجات دے اور مجھے صبر سے جینا سکھا دے۔ جمعہ مبارک۔